وہ ساکتو جامتسی عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے کب تصور کیا تھا کہ وہ اسی شخص کی بن جائے گی جس کے بارے میں اس نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ وہ شخص جو سیلیبریٹی تھا، جس کو وہ صرف چاہ سکتی تھی، مگر وہ ایسا چاند تھا جس کو دل نے چاہا تھا، مگر اس کو پانے کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کچھ دیر گزری تو دروازہ کھلا اور آرش اندر داخل ہوا اور اس کے پاس آتے اسے اس کے بازو سے کھینچ کر اتارا اور اسے کھینچتا ہوا باہر ٹیرس پہ لا کر اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ ٹھنڈی یک ہوا سے اس پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس کے والدین جب وہ محض 7 سال کی تھی تب ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کے چچا چچی نے اسے پالا تھا۔ چچا تو بہت اچھے تھے، مگر ربیہ چچی کے ڈر سے وہ اس سے محبت نہیں جتا پاتے تھے۔ وہ اور اس کی کزن فضا ایک ہی کلاس میں تھی۔ وہ انتہا کی ذہین تھی اور ہمیشہ فضا اپنا کام بھی اسے کرنے کو دے دیتی، مگر اس کے باوجود فضا ہر جگہ چھائی رہتی تھی، جس کی وجہ اس کا حسن تھا۔ پیاری تو وہ بھی تھی، مگر فضا کو ماڈلنگ کا بہت شوق تھا، مگر مڈل کلاس فیملی ہونے کی وجہ سے اسے اس بات کی اجازت نہیں ملی تھی۔ وہ آج بھی خراب موڈ میں تھی کیونکہ اسے یونیورسٹی کے فیسٹیول میں ماڈلنگ میں حصہ لینے پہ کافی ڈانٹ پڑی تھی اور اب وہ تب سے موڈ خراب کیے لیٹی تھی۔ اچھا، تم نے عارش افندی کو دیکھا تھا؟ وہ تو اسکرین سے زیادہ ریئل میں ہینڈسم تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ ہے۔ مجھے آٹوگراف لینا تھا ان سے۔ وہ اس کا ذہن بٹانے کو بولی تو وہ آنکھیں سکیر کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے غور کیا وہ مجھے کیسے دیکھ رہا تھا؟ فضا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو ظاہری بات ہے، میری بہن ہے ہی اتنی پیاری۔ وہ مسکرا کر بولی۔ یہ تو ہے، ویسے تمہیں بھی تو پسند ہے، کہیں پیار ویار تو نہیں؟ فضا نے اسے چھیڑا تو اس کی گندمی رنگت میں سرخی سی گلنے لگی۔ ایسے ہی مذاق مت بناؤ میرا، اور میں تو بس اسے ایسے ہی پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت سی NGO وغیرہ کے ساتھ منسلک ہے۔ پتہ ہے، میں جس NGO میں کام کرتی ہوں نا، وہاں بھی ڈونیشن بہت زیادہ دیتا ہے، بس اسی لیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کی نیچر اچھی ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر اس کا رشتہ تیرے لیے آ جائے تو کیا کرے گی؟ میں ایسی خوش فہمیاں نہیں پالتی، مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں، اشال نے کہا تو فضا نے گردن اکڑا کر اسے دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارے ہنس پڑی۔ اشال کی بات واقعی سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ دونوں اگلے دن یونیورسٹی سے نکل رہی تھی کہ جب ہی ایک گاڑی ان کے پاس رکی اور پچھلی سائیڈ کی ونڈو کھلی اور عارش افندی کو دیکھ کر اشال کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے مس فضا؟ کیوں، وجہ؟ فضا نے تیکھے لہجے میں کہا تو اشال ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایکچولی میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا۔ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چلو ایشو، وہ اشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگی اور وہ پیچھے سے آوازیں دیتا ہی رہ گئے۔ رشتہ ہی تو لے کر آنے کی بات کر رہا تھا، اور تم جانتی ہو ہماری فیملی اتنی بھی ٹپیکل نہیں ہے کہ اتنی سی بات کو لے کر کوئی ہنگامہ کرے گا، اشال نے دبے دبے انداز میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تجھے پتا ہے نا تیری بہن کس طرح کی ہے، لیکن اگر فوری ہاں بول دیتی تو وہ اپنی ویلیو کم کرتی، اسی لیے تھوڑا سا تڑپاؤں گی اور پھر ہاں بول دوں گی، فضا نے کھلکھلا کر کہا تو اشال حسرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ 2-3 بار ان سے بات کرنے آیا مگر فضا نے اسے اگنور کیا۔ چوتھی بار فضا نے رک کر اسے دیکھا۔ دیکھیے مسٹر عارش، میرے لیے میری فیملی کے فیصلے ہی میرے فیصلے ہوتے ہیں، فضا نے کہا تو عارش نے اسے محبت سے دیکھا۔ آپ کی فیملی کا ہر فیصلہ میری سر آنکھوں پر ہوگا، کیا اب آپ اجازت دیں گی؟ عارش نے پر امید لہجے میں پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر شام کو ہی وہ اپنی مدر کو لے کر ان کے گھر پر موجود تھا۔ اس کی مدر بڑے لیے دیے انداز میں بات کر رہی تھی۔ شفیق احمد نے سوچنے کا وقت لیا اور پھر 2 دن کے بعد ہاں بول دی۔ عارش کی مدر نے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اسے پہنا دی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد فضا صوفے پہ بیٹھی مسکراتی ہوئی اپنے ہاتھ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فائنلی میں اپنے خوابوں کی منزل کی طرف بڑھنے لگی ہوں۔ عارش افندی ہی وہ شخص ہے جو میرے مس ورلڈ بننے میں میری مدد کرے گا، وہ بولی تو اشال نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اسی لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم انہیں پسند کرو، وہ بولی تو فضا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی بلکہ سب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اور مجھے ایسے ہی رہنا پسند ہے۔ خیر تم یہ بات سمجھو گی بھی نہیں، تمہیں کیا پتا ایسے رہنے میں کیا نشہ ہے، تم تو ایک معمولی سی لڑکی ہو، وہ مغرور انداز میں بولی تو اشال کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ عارش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی۔
ان کا MSc کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اشال تو اب NGO پہ فل ٹائم جاب کر رہی تھی۔ رہی فضا، اس نے آرش سے ماڈلنگ کی خواہش ظاہر کی تو وہ کچھ دیر تک اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ فضا، برا مت منانا، میں اس کام کو تمہارے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ میں ایک سپر اسٹار ہونے کے باوجود ایک ٹیپیکل مڈل کلاس سوچ رکھنے والا آدمی ہوں۔ بہت امیر ہوں لیکن میری سوچ شاید تمہیں تمہاری فیملی جیسی لگے۔ میں اپنی بیوی سمپل سی چاہتا ہوں جو اس انڈسٹری سے دور ہو۔ آرش نے کھل کر کہا تو وہ فقط چہرے سے اسے دیکھنے لگی اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ واپس گھر آئی تو گمسم سی تھی۔ کیا ہوا؟ آرش سے لڑائی ہو گئی کیا؟ ایشان نے پوچھا تو فضا نے اسے ساری بات بتائی۔ تمہیں پتہ ہے اس کی یہ سوچ جان کر مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ میں اس سے جس مقصد کے لیے شادی کرنا چاہتی تھی وہ تو ختم ہی کر دیا۔ مطلب میری اگر اس سے شادی ہو گئی نا تو میری رہی سہی امید بھی دم توڑ دے گی۔ فضا نے کہا، کیا ہو گیا فضا تمہیں؟ اس شخص کا ایک نام ہے اور تم اسی کے نام سے جانی جاؤ گی، اور پھر اتنا امیر تو ہے، وہ ایک سیلیبریٹی ہے۔ اس کی بیوی ہونے کے ناطے تم بھی سیلیبریٹی بن جاؤ گی اور اس کے لیے تمہیں ماڈلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایشان نے اسے سمجھانا چاہا، نہیں، میری اپنی کوئی پہچان ہونی چاہیے، لوگ مجھے میری وجہ سے جانے، یہی میں چاہتی ہوں۔ فضا نے کہا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر ان کی شادی کے دن رکھ دیے گئے مگر فضا بہت بے چین تھی۔ آرش اسے فون پہ فون کرتا تھا مگر وہ بہت بیزاری سے بات کرتی تھی۔ آج بھی وہ اپنا شادی کا جوڑا پسند کرنے آئی تھی تو آرش اسے ایک ایک چیز دکھا رہا تھا مگر وہ بیزار سی بیٹھی تھی۔ مس، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ فضا کا مزاج ایسا کیوں ہوا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ڈسٹرب ہے، آرش نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ دراصل وہ ماڈل بننا چاہتی ہے تو آپ نے اس دن منع کر دیا تو اس بات کی وجہ سے وہ پریشان ہے، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، ایشال نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، کوئی بات نہیں، میں اسے منا ہی لوں گا، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ ویسے اگر آپ اسے ماڈلنگ کی اجازت دے دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گی، ایشال نے کہا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ لس، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری بیوی کو کسی اور نگاہوں سے دیکھیں۔ میں کسی شو پیس کی طرح بیوی کو پوری دنیا کے سامنے نہیں دکھانا چاہتا۔ شاید یہ میری خود غرضی ہے یا کچھ اور۔ میں خود اس انڈسٹری میں ہوں لیکن میں ایسی بیوی نہیں چاہتا جو زیب و زینت کر کے کسی اور مرد کی نگاہوں کا مرکز بنے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی صرف میرے لیے سجے سبرے، آرش نے کہا تو ایشان نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس شخص کی سوچ پر اسے دل ہی دل میں سراہنے لگی۔ شاپنگ مکمل ہوتے ہی اس نے انہیں گھر ڈراپ کیا۔ شادی کے دن جو پاس آ رہے تھے، فضا کچھ عجیب سا بیہیو کر رہی تھی۔ مہندی کی رات وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی کہ ایشان نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے عدنان مرتضیٰ نے کال کی، فضا اسے کندھوں سے تھام کر بولی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون عدنان مرتضیٰ؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ شوبز کی دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر، اور وہ مجھے ماڈلنگ کی آفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکسٹ فلم میں لینا چاہتا ہے، فضا نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارے ہونے والے شوہر کو یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں تو پلیز چھوڑ دو اس بات کو اور اپنے زندگی کو جیو، ایشال نے سخت لہجے میں کہا تو فضا نے پیر پٹکتے ہوئے باہر قدم بڑھا دیے۔ ایشال بھی گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی اور اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ آرش کو یہ بات بتا دے مگر اس نے فی الحال چپ رہنے کا ہی فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ اسے پارلر چھوڑ کر خود دودھ پلائی کی رسم کی تیاری کرنے گھر آ گئی۔ پھر سب لوگ ہوٹل چلے گئے اور وہ پارلر آئی تو اسے پارلر والی نے ایک نوٹس دیا۔ اشار، میں جا رہی ہوں اپنی منزل کی طرف۔ عدنان مرتضیٰ کی آفر مجھے قابل قبول لگی اور اسی لیے میں اپنے خوابوں کو پانے جا رہی ہوں، فقط فضا۔ اس تحریر کو پڑھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے شفیق احمد کو فون کر کے سچویشن بتائی اور انہوں نے مسز افندی کو کمرے میں جا کر ساری بات بتائی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ کیا کر دیا ہے آپ کی بیٹی نے؟ میرا بیٹا ایک سپر سٹار ہے اور یہ پوری میڈیا اس کے انتظار میں بیٹھی ہے مگر آپ کی بیٹی بھاگ گئی۔ میرے بیٹے کو تماشا بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ پوری دنیا کے سامنے، مسز افندی چیخ کر بولی اور وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ آرش بھی عرفان کے ساتھ وہاں آیا اور ساری بات جاننے کے بعد اس نے دھواں دھواں چہرے سے سب کو دیکھا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میری بھتیجی کا رشتہ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی عزت کا مان رہے، اور اس کے بعد اگر اسے چھوڑنا بھی چاہیں تو ہم کوئی شکوہ نہیں کریں گے۔ شفیق احمد بولے تو مسز افندی تو فوراً راضی ہوگی۔ پلیز مما چلیں، میں میڈیا کو جواب دے لوں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ مگر میں میڈیا کو جواب نہیں دے سکتی، ابھی فی الحال میری اور اپنی عزت رکھنے کی خاطر اس لڑکی سے شادی کر لو، پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دینا کوئی بھی بہانہ بنا کر۔
وہ بولی تو شفیق احمد کے کندھے مزید جھک گئے۔ آرش نے چپ چاپ سر اسباق میں ہلا دیے۔ پھر اس کی چاچی ربیہ نے اسے ہاتھ جوڑ کر آرش سے شادی کرنے کو کہا تو وہ گمسم سی انہیں دیکھے گئی اور پھر ان کے فیصلے پر چپ چاپ اپنا سر جھکا دیے، اور اس کا نکاح ہونے کے بعد اسے رخصت ہو کر افندی ولا آنا پڑا، مگر یہاں آتے ہی اس کے شوہر نے اسے کمرے سے ٹیرس پہ نکالتے دروازہ لاک کر لیا تھا، اور وہ اس پسلیوں میں گھستی سردی سے پریشان گھٹنوں کو خود سے لگائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سردی کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ آرش کے اندر فضا کے دھوکے نے آگ ہی لگا دی تھی، اور اوپر مجبوراً فضا کی کزن سے شادی کرنا پڑی۔ وہ اسے ٹیرس پہ نکال کر صوفے پہ بیٹھا سگریٹ سے دل جلاتا رہا، اور یوں ہی بیٹھے اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس لڑکی کا خیال آیا، تو وہ ٹیرس کا دروازہ کھولتے باہر نکلا تو وہ زمین پہ سمٹی لیٹی تھی۔ اے لڑکی، وہ اسے پکارنے لگا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتا اسے سیدھا کرنے لگا تو وہ بے ہوش تھی۔ وہ لب بھینچ کر اسے گود میں اٹھاتا بیڈ پہ لٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سردی سے سرخ پڑا تھا اور گلابی ہونٹ نیلے تھے۔ آرش اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو وہ گہرا سانس بھرتا پیچھے ہوا۔ اٹھ کر چینج کر لیجیے، میں ہاٹ کافی بناتا ہوں۔ وہ کامتے وجود سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کپڑے چینج کیے۔ یہ کافی پی لیجیے، سردی میں افاقہ ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے کپاتے ہاتھوں سے مگ تھامتے اس کی گرمائش کو اندر اتارا۔ اسے کافی بہت کڑوی لگ رہی تھی، مگر ڈر کے مارے وہ پی جا رہی تھی۔ وہ دوسری سائڈ پہ کمفرٹر لپیٹے رخ پھیر کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ کافی ختم کرنے کے بعد سمٹ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گئی، اور سیاہ آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھی تو اسے اپنا پورا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ تو ازل سے ڈھیٹ تھی، ایسی تکلیفیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے نماز ادا کی اور پھر اٹھ کر کپڑے چینج کیے اور باہر نکل کر آئی تو آرش کی دادو لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ اس نے پاس جا کر سلام کیا تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ ان کے سامنے جا کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں بیمار بندی ہوں، میں شادی پہ نہیں جا سکی، مگر جو کچھ ہوا مجھے معلوم ہوا۔ میرے بچے کا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہے، اور تمہیں کوشش کرنی ہے کہ اس کے ٹوٹے دل کو پھر سے جوڑو، اور وہ کچھ کہتے تو معاف کر دینا، دادو نے کہا۔ جی دادو، وہ فرما برداری سے بولی تو دادو اسے دعائیں دینے لگی۔ صابرہ، چائے بنا دے، دادو نے آواز لگائی۔ دادو، اگر آپ کہیں تو میں بنا دوں، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا بنا لو، مگر آرش کو جیسی پسند ویسی بنانا، کڑوی کسیلی، اور میرے لیے دودھ پتی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اٹھ کر صابرہ کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دادو کے لیے چائے بنانے کے بعد اس نے آرش کے لیے اسٹرانگ سی چائے بنائی اور کمرے میں آئی تو وہ ایکسرسائز کر رہا تھا۔ آپ کی چائے، اس نے پاس جا کر کہا تو وہ چائے تھام کر ٹیرس کی جانب بڑھا اور پھر اسی وقت واپس پلٹ آیا۔ یہ چائے انتہائی بیکار ہے، بالکل بھی میرے مطابق نہیں ہے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اتنا بھی نہیں پتا کہ تمہارا شوہر چینی نہیں لیتا، وہ دھاڑ کر بولتا مگ کو زور سے زمین پہ پٹک کے ہے۔ اشال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ٹاول تھام کر واش روم کی جانب بڑھا تو وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے زمین سے بکھرے مگ کے کانچ اکٹھے کرنے لگی۔ سب صاف کر کے وہ فارغ ہوئی اور وارڈروب کے کپڑے سیٹ کرنے لگی تو وہ اتنی دیر میں فریش ہو کر بالوں کو رگڑتا وارڈروب کی جانب ہی آ رہا تھا کہ بے دہانی میں مڑتی اشال سے بری طرح ٹکرایا، اور وہ اسے لیتا پشت کے بل زمین پہ گرا، اور وہ اس کے اوپر تھی، اور اس کے جوڑے میں مقید بال بھی بکھر کر کسی آبشار کی مانند انہیں ڈھانپ چکے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی، جس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں ناگواری بھرے تاثرات تھے۔ میرے اوپر سے اٹھنے کا کیا لیں گی آپ محترمہ، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، مگر توازن برقرار نہ رکھتے دوبارہ سے اس پہ گری، اور اب کی بار آرش کے لب اس کے ماتھے سے ٹکرائے تو وہ جیسے پوری جان سے کانپی، اور دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ پھر آرش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے پہلو میں گرایا اور اٹھ کر کھڑا ہو کر اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو کہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اچھا طریقہ ہے میرے قریب آنے کا، تم نے سوچا کہ میں نے ویسے تو لفٹ نہیں کروائی تو چلو ایسے ہی صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا، پہلی بات تو تم اتنی حسین نہیں ہو کہ تمہیں دیکھ کر آرش افندی اپنا دل ہار بیٹھے، اور دوسری بات تم اس دھوکے باز کے دھوکے کو جانتی ہوگی، کیونکہ آخر وہ تمہاری دوست اور بہن تھی، اور میں آرش افندی اس سے زیادہ تم سے نفرت کرتا ہوں۔ بس 1-2 مہینے ہیں اور میں جلد ہی تم سے جان چھڑوا لوں گا۔
وہ اس کے بازو کو دبوچے چبا چبا کر بولتا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا کمرے سے نکل کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گمسم سی جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پھر ان کا ولیمہ کینسل ہو چکا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا مگر آرش اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مسز افندی اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ آرش کی بہن صدف تو اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اور اس سے بات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ اس دن وہ اداس سی اپنے کمرے سے نکل کر باہر جا رہی تھی کہ جبھی صدف کے روم سے اس کے رونے کی آواز سنائی دی اور وہ کسی کی منت کر رہی تھی۔ وہ ذرا سا پاس ہو کر سننے لگی۔ پلیز پلیز تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ پلیز میری ویڈیو واپس کر دو۔ وہ روتے ہوئے کسی سے التجا کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو صدف نے ہڑبڑا کر فون بند کر دیا۔ صدف، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ بتائیے، اس نے پوچھا۔ پلیز چپ ہو جائیے، اگر کسی کو پتا چلا تو سب ختم ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایک بار بتاؤ تو صحیح، کیسی ویڈیو سے بلیک میل کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ دراصل میں ایک شاپنگ مال گئی تھی اور وہاں ٹرائل روم میں کیمرہ لگا تھا اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی بڑی بات تم نے گھر والوں سے چھپائی؟ آخر کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بھیا کے ڈر سے، وہ ہائپر ہو کے نہ جانے کیا کر دے، وہ نم لہجے میں بولی۔ تم نے اپنی ماما کو بتایا سب کچھ؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے تو کیوں چھپا رہی ہو؟ پلیز ایسا مت کرو۔ تم اپنے بھیا کو نہیں تو اپنی ماما کو بتاؤ، وہ تو تمہاری دوست ہے نا؟ اشال نے کہا تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ بھابی، اگر ماما کو بتایا تو وہ بہت سٹریس لیں گی، وہ استھما کی مریضہ ہیں اور انہیں استھما اٹیک ہو سکتا ہے جو کہ بہت جان لیوا ہوتا ہے ان کے لیے، وہ نم لہجے میں بولی۔ میرے کزن عرفان، وہ ایک اے سی پی ہیں، تو اگر تم کہو تو ان کی مدد لے دوں تمہیں، وہ بولی۔ اگر انہوں نے کچھ بتا دیا تو، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ نہیں بتائیں گے، وہ بہت اچھے ہیں، وہ بولی تو صدف کے اندر جیسے امید کی کرن جاگی۔ پھر اس نے عرفان کو کال کر کے ریسٹورانٹ میں بلایا اور وہاں صدف نے ساری سچویشن بتائی تو وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ شاپنگ مال کون سا ہے؟ عرفان نے چونک کر پوچھا۔ دی ہورائزن مال، وہ آہستہ سے بولی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر مت کیجیے اور مجھے اس شخص کا نمبر دے دے، عرفان اٹھتے ہوئے بولا تو صدف نے جلدی سے نمبر لکھوایا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ صدف کے ساتھ واپس آئی تو لانچ میں بیٹھے آرش نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ مجھے شاپنگ کرنی تھی تو بھابھی کو لے کر چلی گئی، صدف جلدی سے بولی تو اس نے پرسکون سی سانس کھینچی کیونکہ وہ تو اسے دیکھ کر گھبرا چکی تھی اور اسے تو ڈھنگ سے جھوٹ تک نہیں بولنا آتا تھا۔ پھر وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے پاس جا کر دیکھا تو اس پر عرفان کی ڈی پی جگمگا رہی تھی اور اوپر عرفان بھائی لکھا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے مگر وہ اگنور کرتا جا کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ پھر وہ باہر آیا تو وہ فون پہ بات کر رہی تھی اور اسے دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ میسج پہ لگی ہے اور وہ لب بھینچ کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر باہر نکلی تو اس نے جا کر فون اٹھا کر دیکھا تو وہ عرفان سے کسی ویڈیو کے متعلق بات کر رہی تھی اور اسے اتنی سمجھ آئی کہ کوئی ویڈیو ہے جس سے بدنامی کا خطرہ ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو تمہارا بھی کریکٹر مشکوک ہی ہے، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے دل ہی دل میں بولا اور اسی وقت وہ اندر داخل ہوئی اور اس کا چہرہ آرش کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر زرد پڑ گیا۔ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ وہ دھارا تو اس نے سہم کر اسے دیکھا۔ آرش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بولو، وہ دوبارہ سے دھارا تو اس کی سیاہ آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئی۔ میں تو آپ کی زندگی میں صرف ایک انچاہی عورت ہوں، تو آپ کو کیا، جو مرضی کرو، آپ مجھ پہ کوئی حق نہیں رکھتے، وہ نگاہیں چرا کر بولتی اسے سیکھ پا کر گئی۔ اس نے غصے سے زور سے اس کا بازو دبوچا۔ آئندہ سے اگر زبان درازی کی تو بہت برا حشر کروں گا، اور ہاں، جب تک میری زندگی میں ہو تب تک کسی مرد سے تعلق مت بنانا، یہ آخری بار وارننگ ہے، وہ کہہ کر مڑا اور دروازہ زور سے بند کرتا باہر چلا گیا۔ اشال کو اپنی روح تک گھائل محسوس ہوئی۔ عرفان کو میسج کر کے اس نے صدف کا نمبر دیا تاکہ وہ اس سے خود ہی بات چیت کر سکے اور پھر اٹھ کر ٹیرس پہ آ گئی۔ وہ اس ٹھٹرتی شام میں گمسم سی اندھیرے میں کھڑی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگلے 2 دن یوں ہی اداسی میں گزرے تھے اور آج وہ لان میں بیٹھی تھی کہ جبھی عرفان کی کال آ گئی۔ وہ اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کسی نے موبائل جھپٹا۔
وہ ہڑبڑا کر مڑی تو عرش کھڑا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے اس کے حلق میں کانٹے سے اگ گئے تھے۔ اپنے ماں باپ کو لے کر فوراً پہنچو، وہ موبائل کان کو لگاتا سرد لہجے میں بولا اور کال کاٹ کر اس کے بازو سے کھینچتا اسے لاؤنج میں لے آیا۔ کچھ دیر میں چچا چچی اور عرفان بھی آ چکے تھے۔ جب آپ کے بیٹے سے اس کا افیئر تھا تو آپ نے میرے پلے کیوں باندھا؟ عرش کی بات پہ عرفان نے زور سے مٹھیاں بھینچ کر کچھ کہنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ لے جائیے اسے، اور ہاں، طلاق بھیج دوں گا میں، اور آپ میڈیا کو بلا لیں پریس کانفرنس کے لیے، اور دنیا کو بتانے کے لیے میرے پاس اب بہانہ ہے کہ میری بیوی کا افیئر تھا، کیونکہ یہ لڑکی میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی چچی اسے مارنے پیٹنے لگی، اور عرفان مٹھیاں بھینچ کر ضبط کیے کھڑا تھا، اور باقی سب تو بس بے حس بنے کھڑے تھے۔ پھر وہ لوگ اسے لے کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر بھی چچی اسے کوستی رہی، اور یہاں تک کہ فضا کے بھاگنے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے یہ الزام لگا دیے۔ وہ چپ چاپ سب الزام اپنے سر لے رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پہ گرتے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ پھر عرفان نے 2 دن کے بعد بتایا کہ صدف کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، اور صدف نے اس سے فون پہ کئی بار ساری سچائی بتانے کو کہا، مگر وہ اسے قسم دے کر روک گئی۔ اور اسی دوران اس کی کئی عرصہ قبل ترکی میں NGO میں جو اپلائی کیا تھا اس کے مثبت جواب کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے عرفان کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، اور صدف نے بھی اسے زندگی میں آگے بڑھنے کو کہا، تو اس نے ترکی جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ مگر اس دوران اسے خود میں تبدیلی محسوس ہوئی، اور ترکی میں جا کر اسے پتا چلا کہ وہ 3 منتھ پریگننٹ ہے۔ وہ یہ سنتے ہی جیسے سن پڑ گئی، مگر اس نے اپنی ماں بننے کی خوشخبری کسی کو نہیں دی۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا، اور وہ صدف سے ملنے کے لیے اس کے روم میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا۔ مجھے بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتا ہے بھابھی، کاش آپ نے مجھے اس دن ساری سچائی بتانے دی ہوتی تو آپ کی زندگی یوں خراب نہ ہوتی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں صدف، میری زندگی پہلے کون سا ٹھیک تھی جو خراب ہوئی؟ میری زندگی میں پہلے ہی مشکلات بہت تھی، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے پہلی بار تو میری ناکردہ غلطی کی سزا نہیں ملی، تو اسی لیے خود کو بلیم مت کرو۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اور ہاں، اس سچائی کو یہیں پر دفنا دو، کیونکہ یہ تمہاری آئندہ آنے والی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سے اشار کی آواز سنائی دی تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ پھر کال کٹ ہوئی تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا بات کر رہی تھی تم، اور کس سچائی کی بات ہو رہی تھی؟ وہ اس کو کندھوں سے جکڑے ہوئے چلا کر بولا، تو وہ لب کچلتی ہوئی اسے سب بتانے لگی۔ وہ نڈھال سا ہو کر سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں رہتی ہے؟ ملنا چاہتا ہوں میں اس سے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بے قراری بھرے لہجے میں بولا، سوری بھیا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن میں ان کا واٹس ایپ نمبر دے سکتی ہوں، آپ اس پر رابطہ کر کے ان سے بات کر لیجئے۔ اگر وہ آپ کو اپنے بارے میں بتاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ نہیں بولوں گی، صدف نے کہا، اور پھر اس کے نمبر پہ اشال کا نمبر سینڈ کر دیا۔ وہ کمرے میں آ کر اس سے بات کرنے کے لیے ہمت مجتمع کرنے لگا۔ پھر اسے آئی ایم سوری کا میسج کیا تو دوسری طرف سے سین کیا گیا، مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے 2-3 بار کال کی مگر وہ کال ہی نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ اسے روز دن میں کتنی بار میسج کرتا مگر وہ رپلائی کرتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن اس کی طرف سے رپلائی آیا تو وہ دھڑکتے دل سے میسج دیکھنے لگا۔ اگر میں نے آپ کو معاف کر دیا اور واپس لوٹ آئی نا مسٹر افندی، تو پھر میں اپنی عزت نفس کو کچل کر کروں گی جو بھی کیا، اور میں ایسا چاہتی نہیں ہوں۔ باقی اگر آپ میری عزت نفس کو مزید کچلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجبور کر کے مجھے لے آئیے اپنی زندگی میں۔ وہ بولتی چلی گئی، ٹھیک ہے، میں تمہاری عزت نفس کو مزید نہیں کچلوں گا۔ تمہیں اگر میری زندگی میں واپس نہیں آنا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن تم پلیز مجھے معاف کر سکتی ہو۔ میں ایسا انسان نہیں تھا، بس غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ باقی تمہیں میری زندگی سے جب بھی نکلنا ہوگا میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا، اور اگر کسی اور کو چاہو گی تو میں کبھی تمہارے درمیان رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولا تو دوسری طرف کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پلیز کچھ بولو، وہ بےتابی بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو معاف کیا اور پورے دل سے معاف کیا، لیکن میرے آپ کی زندگی میں واپس آنے کی امید مت رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے اس کا رپلائی آیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے دوستی کا کہا تو اشال نے چپ چاپ اس کی بات مان لی، جبکہ دماغ نے بہت روکا مگر دل اس شخص کے معاملے میں بے بس تھا۔
وہ روز بلا ناگا اس سے میسج پہ بات کر کے سوتا تھا اور روز دن میں گڈ مارننگ وش کرتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس سے اپنی ہر بات ڈسکس کرنے لگا اور اسی دوران ایشال نے ایک بیٹی کو جنم دیا، مگر کبھی کسی کو بھنک تک پڑنے نہیں دی۔ عرفان صدف کی شادی طے ہو گئی تھی، تو ان دونوں کے مجبور کرنے پہ وہ 2 سال کے بعد واپس پاکستان آئی اور وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے خود اسے لینے ایئرپورٹ آیا۔ اس وقت وہ ایک صحت مند سی بچی کو پرام میں ڈالے، خوبصورت سی فراک میں، ترکش سٹائل حجاب کیے، بہت سوبر لگ رہی تھی اور پورے اعتماد بھی۔ کہیں بھی 2 سال پہلے کی جھلک اس میں نہیں دکھائی دیتی تھی۔ وہ ساکت و جامد سا اسے دیکھ رہا تھا، جبھی وہ پاس آئی۔ ہیلو، کہاں کھوئے ہیں آپ؟ کچھ دیر کے بعد وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ بچی؟ اس نے بے چینی بھرے انداز میں پوچھا۔ میری بیٹی حال نور، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ مطلب ہماری بچی ہے یہ؟ وہ ایکسائٹیڈ لہجے میں بولا۔ جی، مگر صرف نام کی حد تک، ورنہ یہ صرف اور صرف میری بیٹی ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے اس سے بات کر رہی تھی، مگر ایک بار پھر اس نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ ان کی بیٹی بھی ہے، مگر وہ اس پہ غصہ کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ وہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں جتائے گا۔ اسے عرفان کے سرکاری گھر پہ ڈراپ کر کے وہ واپس پلٹ آیا۔ سب گھر والے اس سے بچی کو چھپانے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر وہ سب کے سوالوں کو اگنور کر رہی تھی۔ اگلے دن صبح صبح عرفان اس کے پاس سے حال نور کو لے گیا اور اس کی جب آنکھ کھلی تو حالے کو وہاں نہ پا کر وہ متوحش انداز میں لاؤنج کی جانب بھاگی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی تو سامنے حالے کے ساتھ کھیلتے عارش کو دیکھ کر اس کے اعصاب تن گئے۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ اور اگر بیٹی سے ملنے کا اتنا ہی شوق تھا تو ایک بار مجھ سے اجازت لے لیتے۔ وہ تنک کر بولتی حالے کو اس کی گود سے پکڑنے لگی تو حالے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس نے غصے اور صدمے سے حالے کی طرف دیکھا۔ حالے نور، ماما کے پاس آئیے، وہ تب کر بولی۔ ننو ڈیڈا، حالے نور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو اس کے ڈیڈا کہنے پہ اشال کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ویسے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے آپ نے، سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ آپ نے سکھایا ہے نا اسے کہ ڈیڈا بولے؟ وہ تب کر بولی۔ ویسے ترکی میں آگ والے پکوڑے کھاتی رہی ہو کیا جو ہر وقت انگارے چبانے لگی ہو؟ وہ آنکھیں سکیر کر بولا۔ فضول بات مت کیجیے مجھ سے، اور میری بیٹی مجھے واپس کیجیے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ ہرگز نہیں کروں گا، یہ میری بھی بیٹی ہے اور میرا پورا حق ہے اپنی بیٹی پہ، وہ اطمینان سے بولا۔ آپ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، ہماری جب بات ہوتی تھی تو ایک بات پہلے سے طے ہوئی تھی کہ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، یا آپ میرے کسی بھی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا بھی تھا کہ اگر میری لائف میں کوئی اور آنا چاہے تو آپ بیچ میں نہیں آئیں گے، وہ غصے سے بولی۔ ہاں تو تب تم نے کون سا بتایا تھا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ اگر بتایا ہوتا تو میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا، بلکہ تمہیں لینے پہنچ جاتا کسی بھی طرح۔ میں نے پچھلے 2 برس سے کیا کوشش نہیں کی تمہارے لیے کہ کسی طرح تم راضی ہو جاؤ، اور اس دوران میں نے تم سے کبھی بھی کسی بھی طرح کی بدتمیزی نہیں کی، مگر تمہارا دل پگھلتا ہی نہیں ہے۔ یار بس کر دو، اب تو معافی دے دو، وہ نہیں دینی تو اپنی بیٹی کی خاطر میرے ساتھ چل پڑو۔ لوگ تو اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے، کیا تم چاہتی ہو کہ یہ بچی اپنے باپ کے بنا جیے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ فکر مت کیجیے، میں اسے باپ کے بنا نہیں جینے دوں گی، شادی کر لوں گی کسی اور سے، وہ منہ بنا کر بولی تو وہ سر تاپاس سلگ سا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا کرنے دوں گا؟ یہ تب تک تھا جب تک ہماری بچی نہیں تھی، اب ہماری بچی ہے اور میں اپنی بیٹی کو کوئی غیر باپ نہیں دے سکتا۔ اس کا سگا باپ زندہ ہے، اور باقی رہی تم، تو تم بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے میری زندگی میں شامل ہوگی، کیونکہ میں اس کو سوتیلی ماں نہیں دوں گا، وہ بھی جواباً تب کر بولا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ ویسے بڑی ہی خوش فہمی میں جی رہے ہیں آپ، میں پہلے جیسی نہیں ہوں، اپنے پیروں پر خود کھڑی ہوئی ہوں، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی بیٹی کو میں باپ کا بھی پیار دے سکتی ہوں۔ باپ کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ کما کر لانا، اور میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کر رہی ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تمہیں لگتا ہے کہ باپ صرف کما کر لاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا؟ وہ صدمے بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے تو اکثر ایسا ہی دیکھا ہے، میری ترکی میں بہت اچھی جاب ہے اور میں اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت اور تعلیم دلوا سکتی ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولتی مڑ گئی۔ وہ اس کی سوچ پہ دل ہی دل میں جلتا کٹتا واپس آ گیا۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے، آج مائیوں کی رسم تھی اور افندی ولا جگمگ کر رہا تھا۔ وہ اسی کی راہ تک رہا تھا،
کچھ دیر کے بعد وہ سب کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اسکن کلر کی لانگ میکسی میں اس نے دوپٹہ شانوں پہ لیا تھا اور بالوں کا ڈھیلا سا جڑا کیا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، نگاہیں تو اسے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی پرتپش بولتی نگاہوں سے جز بز ہو رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مڑی تو وہ عین اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ خفیف سا مسکرایا، پھر اچانک لائٹس بند ہو گئیں۔ وہ گھبرا گئی، لیکن اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور پھر نرمی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اسے آہستہ آہستہ ایک طرف لے گیا جہاں ایک خوبصورت سا ہال سجا ہوا تھا۔ پھولوں کی خوشبو، مدھم روشنی اور نرم دھنوں کے ساتھ سامنے کی دیوار پر جگمگاتی لائٹس میں "آئی ایم سوری" لکھا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ حیرت اور خاموشی سے دیکھتی رہی، اور وہ تھوڑے فاصلے پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی نادم ہو، دل کی بات کہنے کو تیار ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور آہستہ سے بولا، تمہیں جو تکلیف دی اس کا احساس مجھے اب شدت سے ہو رہا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کے اس کے قریب آیا جو بس خاموشی سے کھڑی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے حصار میں لے لیا۔ اشال نے احتجاج کیا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی اور حصار تحفظ دیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا احتجاج دم توڑ گیا۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے وقت نے بھی سانس روک لی ہو۔ وہ دونوں خاموشی میں ڈوبے کھڑے تھے، اور الفاظ جیسے فاصلے پر کھڑے رہ گئے تھے۔ پھر وہ آہستگی سے پیچھے ہوا اور اسے لیے خاموش قدموں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہی پرانی شناسا سی خاموشی ان کے بیچ حائل ہو گئی۔ ایک ایسی خاموشی جو ماضی کی تلخیوں، دکھوں اور ادھوری باتوں کی امین تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی در و دیوار کو دیکھتی رہی، جیسے ہر چیز میں کوئی یاد چھپی ہو۔ جب اس کی نظر ٹیرس کی طرف گئی تو منظر پل بھر کو رک سا گیا۔ وہ وہاں بیٹھا تھا، اکیلا، خاموش، سرد ہوا کے جھونکوں میں گھرا ہوا۔ اس کے وجود سے اداسی جیسے چھلک رہی تھی، اور چہرے پر ندامت کی مدھم پرچھائیاں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے اندر کے شور کو تھپک کر سلا رہا ہو، اور ہر جھونکا اس کے احساس جرم کو اور گہرا کر رہا ہو۔ میں تمہیں دی گئی تکلیفوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شدید سردی میں زمین پر اکڑو بیٹھا تھا۔ وہ ٹیرس کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تلخی سے مسکرائی۔ آپ تو میری ایک تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور ازالے کی بات کرتے ہیں۔ آپ تو میری اس ایک رات کی تکلیف کو بھی محسوس نہیں کر سکتے جب شادی والی رات سخت سردی میں آپ نے مجھے ٹیرس پر لاک کر دیا تھا۔ آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کہ میں کس اذیت سے گزری تھی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میں اندازہ نہیں کر سکتا، پر اس کو محسوس کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں نا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اشال کو کمرے کے اندر کیا اور خود باہر سے ٹیرس کا دروازہ لاک کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ آخر کیا کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سمجھی فوراً دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ آش، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ دروازہ کھولیے، یہ کیا بے وقوفی ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن وہ اس کی کسی بھی بات کا اثر نہیں لے رہا تھا۔ وہ کافی دیر ٹھہر ٹھہر کے دروازہ بجاتی رہی، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں خیال آیا تو وہ فوراً باہر بھاگی تاکہ گھر کے کسی نوکر سے گھر کی چابیاں لے سکے۔ صابرہ، مجھے گھر کی ایکسٹرا کیز دو، جلدی کرو۔ جب تک چابیاں ملی اور وہ کمرے میں پہنچی تقریباً گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا تو آرش کو زمین پر اکڑو بیٹھا پایا۔ وہ ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اشال نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے بیڈ تک لے کر آئی۔ وہ اب بھی اٹھنے میں مزاحمت کر رہا تھا، مگر اشال کے ڈانٹنے پر اٹھ کر اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس نے اس کے اوپر کمبل دیا اور پھر اس کے لیے ہاٹ کافی بنانے چلی گئی۔ یہ پی لیجیے، ٹھنڈ میں تھوڑا فاقہ ہوگا۔ اس کے کہنے پہ آش کو یکدم ماضی کا وہ منظر یاد آیا۔ اب میں تمہاری تکلیف کا کچھ اندازہ کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنی آنکھیں ٹکائے زاروں قطار رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو اشال، وہ آنسوؤں کے درمیان بولا، اور اشال بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے سونے کا کہہ کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مائیوں کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تو وہ بھی اپنے چچا کی فیملی کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن ہوٹل میں تھا، اور وہ وہاں پہنچی تو آرش اسے ایک سائڈ پہ ماسک لگائے کھڑا نظر آیا۔
کیسے ہیں آپ؟ وہ پاس جا کے نرم مگر دو ٹوک لہجے میں بولی۔ یا آئی ایم فائن۔ اس کا لہجہ بھاری تھا۔ پتہ نہیں آپ ہمیشہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ بیٹھے بٹھائے آپ نے زکام کروا لیا۔ وہ سر جھٹکتی بولی۔ یہ بتائیے کہ اس رات کا بدلہ پورا ہوا کہ نہیں؟ کیا تم وہ رات بھول پاؤ گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پلیز آئندہ سے اس طرح کی کوئی بات مت کیجیے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو میں نرم پڑ جاؤں گی؟ یہ تو صرف ایک دن کی اذیت تھی، اس کے بعد بھی بہت سی اذیتیں سہی تھی میں نے، اور انہیں نہ آپ بھلا سکتے ہیں نہ میں۔ وہ لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولی، مگر لہجہ بہت کمزور اور کھوکھلا تھا۔ وہ کہہ کے وہاں سے آگے بڑھ گئی اور وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے جاتا دیکھتا رہا، جو کہ قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑنے کے لیے گھر آیا۔ رکو، ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ وہ بولا۔ اگر میں بولوں ہاں تو پھر مجھے اس کے پاس جانے دیں گے؟ وہ مڑتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ ظاہری بات ہے، میرے لیے تمہاری خوشی سے اہم کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں جو بھی اذیتیں، جو بھی تکلیف تھی، اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اس دن جذباتی پن میں کہہ تو گیا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مگر پھر میں نے سوچا کہ تم اپنی جگہ ٹھیک بھی ہو، اور میں تمہیں زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود لو تم۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی اور پھر چپ چاپ گاڑی سے نکل گئی۔ وہ پوری رات اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی اور وہ اسے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلے دن بارات کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ جب ہی اندر داخل ہوتی فضا کو دیکھ کر سب لوگ سناٹے میں آ گئے۔ یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ ماں، نکالیے اس کو یہاں سے۔ ہماری عزت کا جنازہ نکالا تھا آج سے 2 سال پہلے اس نے، اور آج سے یہاں پر ہماری خوشیوں کو نظر لگانے آئی ہے کیا؟ عرفان نے کہا۔ نہیں بھیا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ بہت ٹوٹ گئی ہوں اور بہت اکیلی بھی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا ایسی بات ہے، مگر تم تو مس ورلڈ بننے والی تھی نا، اس کا کیا ہوا؟ عرفان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عدنان مرتضیٰ نے مجھے صرف استعمال کیا، اس نے مجھ سے 1-2 بار ماڈلنگ کروائی بس، اور جب وقت آیا تو وہ مکر گیا۔ پھر اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ گھر میں بٹھا کر مجھے ٹارچر کرتا ہے اور میں اپنے سارے خوابوں کو جلا بیٹھی۔ اب میں اس کے پاس نہیں لوٹنا چاہتی۔ ماں پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ وہ ربیہ کے ہاتھ تھام کر بولی تو ربیہ کا دل پگھل گیا۔ سب کی مخالفت کے باوجود ربیہ نے اسے وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر جب شام کے فنکشن کے لیے وہ تیار ہو کر باہر آئی تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس پر کسی بھی قسم کا ظلم ہوا ہے۔ وہ آج بھی اتنی ہی فریش اور خوبصورت تھی۔ پھر وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو استقبال کے لیے کھڑا عرش فضا کو دیکھ کر ساکت رہ گیا، اور اسی وقت اشال آئی تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو کہ فل سلیوز کی ریڈ کلر کی ساڑی میں بہت پروکار دکھ رہی تھی۔ وہ فضا کو اگنور کرتا اس کی طرف آیا اور اس کی فنگر پکڑے کھڑی حالے نوب کو جھک کر اٹھا کر گدگدانے لگا، اور فضا لب بھینچ کر اسے دیکھتی رہی، جو کہ اسے نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں اکٹھے اندر داخل ہوئے تو پورا میڈیا ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، آپ لوگ دوبارہ سے پھر ایک ساتھ ہونے لگے ہیں کیا؟ ایک اینکر نے پوچھا۔ ہم کبھی الگ نہیں ہوئے تھے، بس کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ وقت تک شاید ہم ایک ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ اگر آپ دونوں الگ ہو گئے تو بیٹی کس کے پاس رہے گی؟ دوسرے اینکر نے دوسرا سوال پوچھا تو اس نے بے اختیار ساتھ کھڑی اشال کو دیکھا۔ میری بیوی نے میری بیٹی کو جنم دیا ہے اور اسے 1.5 سال سے پال رہی ہے، اور بہت اچھی طرح اس نے اپنی بیٹی کو سنبھالا ہے، جو کہ میں کبھی نہیں کر سکتا، اور بیٹیوں کو ہمیشہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں کبھی بھی ایک ماں سے اس کی بیٹی کو الگ نہیں کروں گا۔ اینڈ پلیز ناؤ ایکسکیوز می، وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ انہیں ٹیبل پہ بٹھا کر صدف سے ملنے اوپر روم میں جا رہا تھا کہ جب ہی اس کے پیچھے فضا بھی چلی گئی، اور اشال اسے جاتا دیکھ تیزی سے پیچھے آئی۔ آرش رکیے نا۔ وہ راہداری میں پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے فضا نے اسے پکارا، اور اشال جلدی سے اوٹ میں ہو گئی۔ جی فرمائیے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ مجھ سے کس قدر ناراض ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کے پیار کی قدر نہیں کی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ میرے بنا بہت ادھورے ہیں۔ میں دوبارہ سے آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنائیں گے؟ فضا نے کہا۔
بہت خوش فہمی ہے آپ کو سالی صاحبہ، میرے لیے آپ کا میرا رشتہ اب صرف سالی بہنوئی کا ہے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی بہن کے شوہر پر نظر رکھ رہی ہیں آپ۔ اور ہاں، آپ کا بھی تو شوہر ہے نا، اسی دن چھوڑ دیا گیا ہے یا آپ چھوڑ آئی؟ ویسے مجھے جہاں تک لگتا ہے آپ خود ہی چھوڑ آئی ہوں گی، کیونکہ آپ کو تو پرانی عادت ہے نا چھوڑنے کی۔ وہ چبا چبا کر بولا، ایسی باتیں مت کیجیے، میں بہک گئی تھی اس ٹائم، اور دیکھیے نا مجھے اس نے روکا بھی نہیں، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں اور وہ شادی کر لے آپ سے، کیونکہ وہ آپ کو چاہتی تھی بہت عرصہ پہلے سے، مگر وہ کہتی تھی کہ وہ ایک چاند کو صرف چاہ سکتی ہے مگر پانے کی خواہش نہیں کر سکتی۔ فضا کی بات پہ شال نے قرض سے آنکھیں میچ لی۔ کیا واقعی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ بات بتائی، اور میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا کہ میں اس کی محبت ہوں۔ پتہ ہے، ایک مرد کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر اس کی عورت کی وفا اور محبت اس کے ساتھ ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیوی کی وفا اور محبت بھی ہے، تو میں تو دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں۔ تھینک یو سو مچ مجھے ایک اور امید دینے کے لیے۔ تم آج نہ آتی تو مجھے یہ بات کبھی پتہ ہی نہ چلتی۔ اب اگر وہ مجھے ٹھکرائے گی تو میں بار بار اس کے دل پہ دستک دے کر اس کی سوئی ہوئی محبت کو جگاؤں گا۔ اور ہاں، ایک اور بات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اگر تم میری زندگی میں آئی ہوتی تو مجھے یہ شال کبھی بھی نہ ملتی۔ تھینک یو مجھے یہ شال دینے کے لیے، اور آئندہ سے مجھے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پکارنا بھی ہے تو بھائی یا پھر جیجو کہہ سکتی ہو۔ آرش نے کہا تو اشال کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ آپ کے قابل نہیں ہے، آپ کے ساتھ کھڑی جچتی بھی نہیں ہے، فضا بولی۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند تھی شروع سے، اور وہ عین میرے مزاج کے مطابق ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے جیسے ماڈلنگ یا کچھ بھی تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، میں آپ کو بہت سارا کام دلوا دوں گا۔ آپ اپنے جسم کو جس مرد کو چاہے دکھا سکتی ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا چل پڑا۔ اشال اوٹ سے نکلی تو وہ چونک گیا۔ وہ بھاگ کر آئی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور وہ اسے خود میں بھینچے آنکھیں موند گیا۔ فضا نے کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند دھواں دھواں چہرے سے اسے دیکھا، جو کہ اشال کو باہوں میں بھرے مدہوش کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پہ اشال کے لیے محبت صاف ظاہر تھی۔ فضا تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹ گئی، اور وہ واپس عدنان مرتضیٰ کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ شخص بات بے بات اس پہ انگلی اٹھاتا اور مار پیٹ کرتا تھا، مگر وہ آسائشات بھی دیتا تھا جن کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ اسے لگا تھا کہ آرش اس کا آج بھی منتظر ہوگا، مگر وہ تو کسی اور کو دل کے سنگھاسن پہ بٹھا کر اپنی پوری زندگی اس کے سنگ جینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک حسرت بھری نگاہ ان پہ ڈالی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آرش نے شال کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے رخسار سے رخسار مس کرتے اسے دیکھا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ تھینک یو اینڈ آئی لو یو میری جان، وہ کہتا ہوا گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پاکٹ سے ایک رنگ نکال کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا تم میرے سنگ ایک عمر گزارنے کو تیار ہو؟ وہ بولا تو وہ شرم کی مسکراہٹ سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ رنگ پہنا کر اس کے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دیتا اٹھ کر اسے خود میں بھینچ گیا۔ آئی لو یو ٹو آرش، وہ اس کے کان میں بولی تو وہ پرسکون انداز میں مسکراتا آنکھیں موند کے۔ پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھے جہاں ان کا جہاں آباد تھا۔